آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس کامران یوسف کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نوجوان لوگوں پر مشتمل ہے اور ظاہر ہے کہ ملک میں جو بھی پالیسی ہو اس کا براہ راست اثر نوجوان طبقے پر پڑتا ہے۔ لیکن سیاسی صورتحال ہو یا ملک کے دوسرے مسائل ہوں، اکثر ہمارے ٹاک شوز میں آپ کو سیاستدان یا تجزیہ کار ہی نظر آتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نوجوان لوگوں سے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کی کیا نظر ہے اور ان تمام مسائل کا کیا ان کے پاس کوئی حل ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات تو کریں گے ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے، لیکن سیاستدانوں یا تجزیہ نگاروں کے ساتھ نہیں بلکہ نوجوان نسل سے۔ جیسے بریک سے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس وقت ملک کی جو آبادی ہے وہ زیادہ حصہ جو ہے، وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ نوجوان طبقہ ہے، تو نوجوان طبقے کی رائے بھی بڑی ضروری ہے۔ اس وقت اگر ملک میں ایک طرف منتخب پارلیمنٹ کام کر رہی ہے تو بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یوتھ پارلیمنٹ بھی اس وقت ملک میں ایک کام کر رہی ہے۔ پلڈ ایٹ ایک ادارہ ہے جو ملک میں جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے تحت ایک یوتھ پارلیمنٹ بھی ہے جو 48 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس میں باقاعدہ وہ تمام ایشوز جو ہماری پارلیمنٹ ڈسکس کرتی ہے یا نہیں بھی کرتی، وہ جو تمام قومی ایشوز ہیں وہ وہاں پر زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی چند اراکین سے ملیں گے، بلکہ ان کے پرائم منسٹر سے ملیں گے جو یوتھ پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان سے ان تمام جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رانا عمار فاروق جو کہ پرائم منسٹر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں گل اندام اورکزئی جو کہ رکن ہیں اس یوتھ پارلیمنٹ کی اور اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جبکہ ہماری تیسری مہمان ارم علی ہیں جو لائر ہیں اور وہ بھی نوجوان طبقے کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تینوں کو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب، آپ کیسے پرائم منسٹر ہیں؟ گیلانی صاحب جیسے ہیں یا زیادہ پاورفل ہیں؟ زیادہ پاورفل تو شاید نہیں ہوں کیونکہ ایگزیکٹو کمانڈ نہیں ہے کوئی میرے پاس، لیکن شاید زیادہ ٹائٹ سپاٹ میں رہتا ہوں کیونکہ میری اسمبلی جو ہے وہ میرا احتساب میرا خیال ہے زیادہ سختی سے رکھتی ہے۔ تو آپ کا احتساب جو چیک ہونا چاہیے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں، کہتا ہے نا کہ جو پارلیمنٹ جو ہے احتساب کرتی ہے پرائم منسٹر کا، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمارے ہاں شاید کلچر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہی کام کرتی ہے، اس کا احتساب شاید کم ہی کرتی ہے، لیکن آپ کا احتساب ذرا سخت ہوتا ہے۔ جی، میرا احتساب میری پارٹی بھی کرتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی کرتے ہیں اور ہماری اپوزیشن بھی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ میرے ماتحت نہیں، میں پارلیمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہوں۔ اچھا، چلیں بات کرتے ہیں ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا اصل مسئلہ پاکستان کو جی ایک ایسا نظام حکومت چاہیے جو عوام کو گورننس دے سکے اور ان کو انصاف دے سکے، اس میں سیاسی انصاف، سماجی انصاف، ذاتی انصاف اور معاشی انصاف، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق۔ تو وہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس سسٹم کو چلایا جائے تو وہ تمام چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ موجودہ حالات میں جس طرح ادارے کام کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی انصاف ڈیلیور نہیں ہو رہا، چاہے وہ ذاتی معاملات میں تھانے کچہریوں میں ہو، معاشی معاملات میں بازاروں اور سڑکوں پر ہو، یا سیاسی حالات میں عوام کے مشکلات اور مصائب کے حوالے سے ہو، انصاف عوام کو ادا نہیں ہو رہا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار، سسٹم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا وہ لوگ جو اس وقت سسٹم چلا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ سسٹم کو پر میں تنقید نہیں کروں گا، میرا خیال ہے سسٹم جس طرح قانونی کتب میں اور کاغذات میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ بہت حد تک امپلیمنٹیبل ہے اور وہ ڈیلیور کر سکتا ہے عوام کو، مگر جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، ان اداروں کو چلا رہے ہیں اور جو رسپانسبل ذمہ دار بنے ہوئے ہیں وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہے، تو وہ اصل میں ذمہ دار ہیں۔ گل اندام، آپ اپنے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے اتفاق کرتی ہیں یا اختلاف کرتی ہیں کہ سسٹم کا قصور نہیں ہے، جو سسٹم لوگ چلا رہے ہیں اصل مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ سسٹم کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور لوگوں کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔